ہم آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے. آگے قرآن نے جواب دیا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصی کو ذکر کیا آگے کہ الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصی لے گئے. کیا ہے مسجد اقصی؟ فرمایا الذی وہ ہے. مسجد اقصی وہ ہے. مسجد اقصی وہ ہے کہ کیا ہے کہ الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. ارد گرد ہم نے بولو برکتیں رکھی. لہذا ابن تیمیہ وغیرہ کا یہ کہنا کہ صرف برکت قرآن ہے اور کچھ نہیں ہے، جو الاقتضاء الی صراط مستقیم میں انہوں نے بڑا زور لگایا اور انہوں نے کہا کہ جناب برکت کسی شے میں نہیں ہوتی. تو میں نے کہا یہ جو اب آیا تھا آگے اس کا آپ کیا کریں گے؟ مسجد اقصی میں تو قرآن نہیں اتر رہا تھا اور یہ قرآن نے کہا الذی بارکنا حولہ کہ ہم مسجد اقصی جو لے کر گئے، ایک تو انبیاء سے ملاقات ہو اور ایک بلا تشبیہ اور بلا ربط عرض کر رہا ہوں، اس بات سے ہٹ کر جملہ پیش کر رہا ہوں کہ کفار کے سامنے دلیل بنے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہاں پر جو ہے اپنے اعتبار سے پہلی بات کہ اللہ نے فرمایا کہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی، مسجد اقصی وہ ہے بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. اب پوچھئے ذرا سب سے یہ برکتیں تھی کیا؟ میرے سامنے اس وقت امام قرطبی کا احکام القرآن ہے. حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں السادس قول تعالی الى المسجد الحرام سمی الاقصی الذی بارکنا حولہ. فرمایا اس سے اللہ نے جو فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. فرمایا قیل بالثمار والمجاری الانہار. فرمایا ایک معنی تو مفسرین نے یہ کیا کہ برکتیں یہ ہے کہ وہاں پر پھلوں کے درخت ہیں، پھلوں کے درخت ہیں اور وہاں پر نہریں بہ رہی ہیں، نہریں بہ رہی ہیں. پھر خود اس کا جواب آگے دیتے ہیں کہ پھلوں کے باغات تو کئی جگہ پر ہوتے ہیں اور نہریں تو کئی جگہ پر بہ رہی ہوتی ہے. فرمایا ایک معنی یہ بھی کہ بمن دفن حولہ من الانبیاء والصالحین. یہ معنی امام قرطبی نے ذکر کیا. فرمایا بمن دفن حولہ من الانبیاء والمرسلین وبہذا جعلہ مقدسا. فرمایا کہ اس کو برکت والا کہا اس لیے گیا کہ دفن دفن کیے گئے، حولہ مسجد اقصی کے ارد گرد دفن کیے گئے، من الانبیاء والصالحین، انبیاء اور صالحین اور اولیاء کے مزارات وہاں پر ہیں. وبہذا اللہ نے جو اس کو برکت والا کہا، امام قرطبی کہتے ہیں وبہذا اسی لیے جعلہ مقدسا، اس جگہ کو تقدس اور برکت والی کہا ہے. فرمایا وہ مزارات کی وجہ سے، بولیے سبحان اللہ، اولیاء کے مزارات کی وجہ سے، انبیاء کے مزارات کی وجہ سے. قبریں تو سب کی ہوتی ہیں لیکن یہ وہ قبریں ہیں جو مر جائے تبرک ہے، متبرک جگہیں ہیں. کون سی جگہیں ہیں؟ تبرک کی جگہیں، متبرک جگہیں ہیں. لہذا یہاں سے پتا چلا کہ جس کی قبر اس کے وجود کی وجہ سے قبر کی مٹی متبرک ہو جائے تو اس کا وجود کتنا بڑا تبرک کا باعث ہوگا. اسی لیے سورہ مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قرآن نے خطاب کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ظاہر سی بات ہے کہ اندر جو ہے اس میں کوئی حیثیت نہیں تو مٹی میں کیا حیثیت ہوگی. کہتے ہیں یہ قبرستان میں تو سب مٹی ہے، آپ ایک ہی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا تو مٹی کو دیکھتا ہے، ہم مٹی کی نسبت کو دیکھتے ہیں کہ مٹی خود سے کوئی افضل نہیں ہے، وہ جو بادشاہ ہے نا اس کے قدم سے افضل ہے. تو قبرستان میں 3600 قبریں ہوتی ہیں لیکن کسی کی قبر پر کون جاتا ہے، کسی کی قبر پر کوئی جاتا ہے، لیکن اولیاء کی مزار پہ سب جاتے ہیں. تو میرے دوستو آپ ظاہر کو نہ دیکھو، معتزلی نہ مانو، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو تو معتزلیوں والا عقیدہ کیوں رکھتے ہو؟ ظاہر کو نہیں دیکھتے. اہل سنت کا یہ نظریہ ہے ہمیشہ سے کہ وہ ظاہر کو نہیں بلکہ نسبت کو دیکھ کر بات کرتے ہیں. ظاہر کو دیکھ کر عظمتوں کا اندازہ لگانا یہ شیطان کا طریقہ ہے. شیطان گمراہ اس لیے ہوا کہ حضرت آدم کو دیکھ کر کے لگا ہاں ان کا قد کون سا بڑا ہے، ان میں کون سا کمال ہے، ان میں کون سی حیثیت ہے. لیکن فرشتوں نے یہ نہیں دیکھا، فرشتوں نے سر پر خلافت کا تاج دیکھا. انہوں نے کہا ابلیس کو کہ چھوڑ، تو یہ کیا پڑھ رہا ہے کہ ان کا قد کیا، یہ پہلے نہیں تھے ابھی آئے، ان کو کیا آتا ہے، یہ تو مٹی سے بنے، یہ چھوڑ اس بات کو، ان کو چھوڑ، ان کی عظمت اس لیے ہے کہ خدا کے یہ پیارے ہیں. تو ظاہر کو دیکھ کر اللہ والوں کی عظمت کا اندازہ لگائے گا کوئی تو وہ گمراہ ہو جائے گا.
اللہ والوں کے کپڑے عام لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی اس سے بوسیدہ بھی نظر آتے ہیں، لیکن گندے نہیں ہوتے، ناپاک نہیں ہوتے، طبیعتیں اس سے تنفر نہیں کرتی، اور چیز ہے، طبیعت اس سے تنفر نہیں کرتی، یہ اور چیز ہے۔ اور مجازیب جو مجذوب ہیں ان کے بارے میں یہ کہ بظاہر ان کے کپڑوں پر میل اور کیچڑ پڑا ہوتا ہے، لیکن قریب جاؤ تو وہ خوشبو دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ملامتی لو ہیں، وہ ملامتیاں ہیں، یا وہ جذبی حالت میں سے چلے گئے ہیں، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن اہل اللہ وہ ہیں کہ جن کا اندازہ، جن کی قدر و قیمت کا اندازہ ان کے ظاہر سے نہیں لگایا جاتا، ان کی سنگت جس سے ہے اس سے لگایا جاتا ہے، ان کی یاریاں جس سے اس سے لگایا جاتا ہے، ان کا تعلق کس سے ہے اس سے لگایا جاتا ہے، ان کا رشتہ کس سے ہے۔ تو حضرت آدم یقیناً مٹی سے بنے تھے اور باغ میں بنے تھے، یہ سب پہلے تھے، لیکن فرشتوں نے باغ اور پہلے کو نہیں دیکھا، رب نے انہیں پسند کر لیا، یہ دیکھا، بولیے سبحان اللہ، رب نے انہیں دیکھا، یہ پسند کر لیا۔ تو حضرت اب اندازہ لگائیے، امام قرطبی نے لکھا کہ بِهَذَا جَعَلَهُ مُقَدَّسًا، اس زمین کو مقدس کہاں اس لیے گیا کہ اس میں انبیاء اور صالحین کے مزارات موجود ہیں۔ تو مجھے ذرا آواز دے کر بتائیے گا کہ جو قبروں میں چلے گئے اور اس بظاہر مٹی جو پڑی ہوئی اس سے کئی نیچے ہیں، لیکن جہاں تک ان کی نسبت ہے وہ جوار میں ہر چیز مقدس ہے، تو جس جگہ وہ چلے جائیں وہ سارا قبرستان متبرک ہو جائے، ساری مٹی مقدس و مطہر ہو جائے، تو مجھے بتائیے ان کا خود وجود کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اور قرآن نے وجود کی بات کی ہے، سورہ مریم میں اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا، اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بنایا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اور اے لوگوں اللہ نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی مجھے نبی تو بنایا، صرف نبی نہیں فرمایا جو نبی ہوتا ہے وہ برکت والا ہوتا ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، رب نے میرے رگ رگ پیر کے اندر برکتیں ڈالی ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا کہ الذی بارکنا، بولیے حولہ،